नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान मदनिया। सूरह आले इमरान का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि ये सूरह बकरा का जोड़ा है, यानी तमाम सूरतें जोड़े जोड़े की शक्ल में नाजिल हुई हैं। दुनिया की हर चीज़ ही जोड़े की शक्ल में नाजिल हुई है। अब यहाँ तक कि ज़मीन आसमान दिन रात मुज़क्कर मुअन्नस हर चीज़ के मुज़क्कर मुअन्नस हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि तमाम चीज़ जोड़ों की शक्ल में, यहाँ तक कि ये कुरान की सूरतें भी जोड़ों की शक्ल में हैं, यहाँ तक कि नमाज भी जोड़ों की शक्ल में है। अब हम जो मगरिब की नमाज़ ताक पढ़ते हैं तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यानी मगरिब की नमाज़ ताक सूरज गुरूब होने में ये दिन का एंड है, और इसी तरह फिर वितर जो होते हैं वो ताक शक्ल में होते हैं, जिनको तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल, वितर, इसके कई नाम हैं। तो इस तरह वो भी जोड़ों की शक्ल में हैं। सुभान अल्लाह। अब ये सूरह बकरा सूरह आल इमरान एक जोड़ा है। ये जोड़े किस किस शक्ल में होते हैं, किस किस नौइयत के होते हैं, यानी अगर पहली सूरत मक्की है तो दूसरी भी मक्की होगी, अगर पहली मदनी है तो दूसरी भी मदनी होगी। अब सूरह बकरा भी मदनी थी, सूरह आल इमरान भी मदनी है। दोनों का एक ही मरकज़ी मज़मून होता है। दोनों का आगाज़ अलिफ लाम मीम से हो रहा है और दोनों का इख्तिताम दुआओं पर हो रहा है। पहली में मुखातिब ख़ास तौर पर यहूद हैं और दूसरी में मुखातिब ख़ास तौर पर ईसाई हैं। पहली में जंग बदर और दूसरी में जंग ओहद। इस तरह यानी इन दोनों के इख्तिताम फिर दुआओं पर हो रहा है। और इसमें सूरह बकरा में 200 आयात हैं, जिसका इब्तदाई हिस्सा यानी 83 आयात तक ईसाइयों के वफ़द नजरान के बारे में नाजिल हुआ है, जो 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ईसाइयों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ईसाई अकायद और इस्लाम के बारे में मुज़ाकरा और मुबहसे किए, जिसका रद्द करते हुए इन्हें दावत मुबहला दी गई। दावत मुबहला यह है कि एक फ़ैसला कुन मार्का होता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग नहीं मान रहे सारा कुछ तफसील से बताने के बावजूद, तो फिर आओ एक मुबहला करते हैं, यानी दोनों पार्टियां अलग अलग बैठ जाती हैं। तो इस तरह ये आयत मुबहला आगे आएगी, मुबहला तो उसकी तफसीर उस वक्त करेंगे। अब दोनों ही अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही हैं, यानी ये कुरान का इजाज़ ज़ाहिर करती हैं, जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, यानी सारी धरती सारी कायनात ही इसी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तोयबा पर ही कायम है। अल्लाह फरमा रहे हैं, अब अल्लाह ख़ास तौर पर ईसाइयों से मुखातिब हैं कि तुम कहते हो नऊज़ बिल्ला ईसा ने बनुल्लाह के नऊज़ बिल्ला ईसा अल्लाह का बेटा है, जबकि अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा और जावेद है, ज़िंदा है, अज़ल से है, अबद तक रहेगा, और क़य्यूम है। क़य्यूम का मतलब है कि वो ख़ुद भी कायम है और तमाम चीज़ों को भी उसने कायम किए हुए है। वो ज़िंदा और जावेद है, हमेशा रहने वाला है। कोई नहीं था तो खुदा था, कोई नहीं होगा तो खुदा होगा। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। चमक तेरी आया बिजली आतिश में शरारे में, झलक तेरी हुवैदा सूरज में चाँद में तारे में। नज़ल अलैकल किताब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुई आप सल्लम पर किताब यानी कुरान करीम, बिलहक़ हक़ के साथ नाजिल हुई, सच के साथ नाजिल हुई। मुसद्दिक़ल मा बैना यदैहि, ये तस्दीक करती है अपने से पहले किताबों की, यानी तौरात ज़बूर इंजील की। व अनज़लत तौरात वल इंजील, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील इससे पहले। हुदन लिन्ना से, उसमें हिदायत थी लोगों के लिए। व अनज़लल फ़ुरक़ान, और अल्लाह ने व अनज़लल फ़ुरक़ान, और उसने नाजिल की फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान का मतलब है सच और झूठ में परखने वाली कसौटी, यानी सच और झूठ में किस तरह पता चलता है, जब हम इस कुरान का मुतालिया करते हैं इल्मी लिहाज से तो हमें पता चल जाता है क्या हकीकत है, क्या फ़साने हैं, यानी अल्लाह ताला ने खोल के हर चीज़ इसमें समझा दी है। अब अगर हम किस्से कहानियों से अगलों को सामने मुखातिब
مخاطب کو قصے کہانیوں سے اور آرزوؤں خواہشوں سے انہیں اس اہم مشن سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، خبردار ہو جو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مگر ہم انہیں قصے کہانیاں سنا کر دین اسلام سے دور کر دیتے ہیں کہ کسی کا ایک نے حفظ کر لیا تو 70 لوگوں کو چھڑوا کے لے جائے گا۔ اس طرح کی قصے کہانیاں جب ہم ان کے آگے من گھڑت باتیں کرتے ہیں تو اگلا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ دین سے کوسوں دور ہو جاتا ہے کہ ایک کو حفظ کروا کے پورے خاندان کو بخشوا دیا جائے گا۔ اس طرح کے یعنی قصے کہانی اللہ فرماتے ہیں یہ فرقان ہے، اس میں سچ اور جھوٹ میں پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اس میں جب انسان علمی لحاظ سے اس کا مطالعہ کرتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنا جواب دہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تم پر پڑے گا، اگر گناہ کرو گے تو وہ اس کا وبال بھی تم ہی پر پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کروں تو کوئی دوسرا آ کے مجھے چھڑوا جائے گا، اس طرح یہ نہیں ہے۔ یہ ایسے یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ کس طرح ہر انسان اپنا جواب دہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من قبل، اس سے پہلے ہدن، اس میں ہدایت ہے لینا سے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کی فرقان یعنی سچ اور جھوٹ میں پرکھنے والی کسوٹی۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں منکر ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ یعنی آیات کے منکر اس پر عمل نہ کرنا، یہ نہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ اصلی قرآن ہے، کتاب ہے، اس کا بہت ادب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی آیات کا انکار اس طرح ہے کہ یہ ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیوں اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ لا یخفی، نہیں مخفی، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس سے، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ ہی آسمان میں، یعنی اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہ زمین میں ہے اور نہ ہی آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جو خالق ہے؟ وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک وہ الذی، وہ تو وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو وہ ذات ہے، یعنی اتنا باریک بین ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ لا نہیں الہ معبود الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیز الحکیم، هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام حکمت سے کرتا ہے، اس کے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ هو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، منہ، اس میں آیت محکمات، اس میں کچھ محکم آیات ہیں جس میں یعنی حکم دیا گیا ہے، جس میں واضح احکامات اللہ کے موجود ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے احکامات یہ محکم ہیں جن میں نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ہن الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں، جڑ ہیں، بنیاد ہیں، یعنی یہ جو محکم آیات ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نازل ہوئیں، جن میں واضح حکم ہے اللہ کا۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں یعنی ملتی جلتی ہیں۔ متشابہ، اب متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کی تعبیر اور کا انسان محتاج ہوتا ہے، جس طرح اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں سورج، چاند، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اب سورج، چاند، ستارے جب اس کی تعبیر مکمل ہوئی یعنی خواب، تو اس کی تعبیر یوں تھی کہ اصلی سورج چاند نہیں تھے جو سجدہ کر رہے تھے، بلکہ اس طرح یعنی ایک تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح اما عائشہ نے خواب دیکھا کہ میری گود میں 3 چاند آئے ہیں، یعنی 3 چاند میری گود میں، تو اس کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ بیٹی کس طرح سمجھی ہے تم نے؟ تو اماں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3
بیٹے ہوں گے جو میری گود میں آئیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، لیکن جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، جب حجرہ مبارک میں اماں کے اللہ کے رسول مدفون ہوئے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی یہ پہلا چاند ہے جو تمہاری گود میں آیا ہے۔ یعنی اس طرح یہ جو تعبیر کا جو محتاج ہوتا ہے وہ متشابہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی، متشابہ آیات کی، جو اس میں سے متشابہ آیات ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا اللہ کو کس نے بنایا، اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کیسے ہیں، اس طرح کے یعنی فرشتوں کو اب نہیں دیکھا گیا، لیکن وہ فرشتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متشابہ من ابتغاء الفتنۃ، فتنہ چاہنے کے لیے، وابتغاء تاویل ہی، اور اس کی تعبیریں جاننے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، متشابہ منہ، جو ان میں سے متشابہ آیات ہوتی ہیں، من ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویل ہی، اور اس کی تعویلیں جاننے کے لیے، وما یعلم تاویلہ، کوئی نہیں جانتا ان کی تعبیروں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور جو پکے ہیں، پختہ کار ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ کل من عند ربنا، آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب، اور عطا کر لانا ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، بے شک۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فی، اس دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، یعنی آخرت پر مکمل پختہ ایمان ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو علم میں پکے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ نے آخرت میں اٹھانا ہے سو اٹھانا ہے، آخرت میں نیکوں کو ان کی جنت اور بدوں کو ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، اور رزلٹ ڈے ہوگا اور فیصلے کا دن ہوگا، بے شک، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔